اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الفرقان کی آیات ہیں مومنین کی صفات کا ذکر فرمایا تھا، جو آپ نے الحمدللہ پڑھا ہے. اللہ نے اپنے عباد مومنین کی صفتوں کو ذکر فرمایا. ہر چیز جو ہے وہ اپنے صفات سے، اپنے ثمار سے پہچانی جاتی ہے. دیکھنے میں تو سب انسان ہیں، تمام اللہ کی مخلوق ہے اور تمام ولد آدم ہیں. کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، مومن ہیں. تو اب ان کو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ مومنین ہیں، یہ کافرین ہیں اور یہ منافق ہیں؟ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں کھول کھول کے بیان فرما دیا ہے کہ کوئی بندہ بھی کسی قسم کے اندھیرے میں نہیں آ سکتا. اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا کہ سب سے بڑی صفت جو ہے مومنین کی، اللہ کے سوا کسی کو وہ حاجت روا نہیں مانتا. بنیاد جو ہے وہ عقیدہ ہے. اگر خدا نہ کرے عقیدے کے اندر کمزوری ہے تو پھر بخشش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اگر انسان کا عقیدہ مضبوط ہے، عقیدہ صحیح ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہے، انسان ہے، گناہ ہو جاتے تو اب اس کی دو کیفیتیں ہوتی ہیں کہ گناہ ہونے کے بعد توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرما دے. اور بعض اوقات ایسے حالات بھی ہوتے ہیں کہ بندے کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی. اللہ نہ کرے یعنی گناہ کی حالت میں مر جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں اللہ معاف کرے نشے میں، شراب میں مر گئے. اب وہ جب نشے میں بیچارہ بدہوش تھا، بے ہوش تھا، اس کو کیا پتا توبہ کیا ہوتی ہے. کتنے لوگ ہیں اللہ معاف فرمائے ڈاکہ مارتے ہوئے گولی لگی خود بھی مر گئے. کتنے لوگ ہیں دوسروں کو قتل کرتے خود بھی قتل ہو گئے. تو ایسے لوگ اگر عقیدہ ٹھیک تھا تو پھر ان کا معاملہ جو ہے وہ مشیت اللہ کے تابع ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو ان کو بھی معاف فرما دے، اور اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو ان کو ان کے گناہوں کے مطابق سزا دی جائے گی، جہنم میں ڈالا جائے گا. لیکن پھر وہ شفاعت انبیاء سے، شفاعت اہل علم سے، شفاعت حملۃ القرآن سے، اللہ کے اس کے بعد خالص اللہ کی رحمت سے وہ جہنم سے نکلیں گے اور جنت میں آئیں گے. آپ کا آیات میں جو ہے مومنین کی صفات کو پڑھا ہے، اور ان کی آخری آیات یہ تھیں کہ مومنوں کی صفت یہ ہے
کہ وہ غلط مجلسوں میں محفلوں میں شریک نہیں ہو، یعنی جو مجلسیں شراب کی ہیں، گناہ کی ہیں، زنا کی ہیں، افلام کی ہیں، وہ اتفاق سے خدا نہ خواستہ آ جائے، ان کو پتہ بھی نہ ہو، چپ کر کے اپنا دامن بچا کے نکل جائے۔ اور اسی طرح دوسرا قول یہ تھا کہ مومن کی یہ صفت ہے کہ وہ کبھی جھوٹی گواہی دیتا ہی نہیں۔ یہ جھوٹی گواہی جو ہے وہ اکبر الکبائر، یعنی بڑے گناہوں سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح جب ان کو اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ یہ نہیں ہے کہ بغیر سوچے سمجھے گر پڑے، بلکہ تدبر کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اور جیسے جیسے قرآن پڑھا جاتا ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور ان کے دلوں کی کیفیات میں بڑی بڑی تبدیلیاں آتی ہیں۔ اور اسی طرح آخر میں یہ بتلایا تھا کہ مومنوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے ازواج کے لیے، اولاد کے لیے، ذریات کے لیے بھی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ بھی صفات مومنین میں ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں۔ اللہ نے اولاد دی ہے تب بھی دعا کریں، اولاد نہیں دی ہے تب بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں صالح اولاد عطا فرما۔ اگر اللہ نے اولاد دی ہے دعا کریں اللہ ان کو صالح بنا۔ اور اس کے لیے قرآن نے ایک لفظ استعمال فرمایا ہے، ایک ایسا کلام ہے، ایک ایسا کلمہ مبارک ہے کہ ساری دنیا کی فصاحتیں اس پہ قربان ہو جائیں کہ یا اللہ ہماری بیویوں کو، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ آنکھوں کی ٹھنڈک ایک ایسا جملہ ہے کہ جس کے اندر ساری چیزیں جو ہیں جب شامل ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہ بھی بتلا دیا کہ مومنین کی یہ بھی صفت ہے، اور یہیں سے ہمیں یہ بھی سمجھ آ گیا کہ دعا فائدہ پہنچاتی ہے۔ دعا کسی کے لیے زندگی میں کریں فائدہ پہنچاتی ہے، اور مرنے کے بعد بھی کریں تب بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ کہ اس لیے میرے محبوب نے، محبوب دو عالم نے، رحمت دو عالم نے، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مر جاتا ہے اس کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ کیا مانا؟ نماز پڑھتا تھا اب نہیں پڑھتا، روزہ رکھتا تھا اب نہیں رکھتا، طواف کرتا تھا اب نہیں کرتا، تلاوت کرتا، مر گیا بیچارہ اب کیا کرے؟ تو لہذا اس کی موت نہیں گویا اس کے اعمال کو ختم کر دیا۔ لیکن میرے محبوب نے فرمایا کہ الا من ثلاثن، ہاں تین چیزیں ایسی ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی، کہ ولد صالح یدعو لہ، کہ اس کی اولاد اچھی ہے، اس کے لیے دعائیں کر رہی ہے، اس کے لیے مغفرت مانگ رہی ہے، اپنے والدین کے لیے صدقہ و خیرات کر رہی ہے، اپنے والدین کے لیے عبادات نافلہ مالیہ بدریہ سر انجام دے رہی ہے، تو اس کا فائدہ جو ہے وہ والدین کو پہنچتا ہے۔ اسی طرح والدین کی صلاحیتوں کا فائدہ اولاد کو بھی پہنچتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے اور احادیث مبارک میں بھی موجود ہے کہ قیامت والے دن جب مومنین کو اللہ جنت کے اعلیٰ درجات میں پہنچائیں گے تو وہ سوال کریں گے کہ یا اللہ ہماری اولاد، ہمارے بچے، ہمارے بھتیجے بیٹے وہ نظر نہیں آ رہے۔ تو اللہ فرمائیں گے میرے بندے اطمینان کرو وہ جنت میں ہیں، لیکن وہ تمہارے مرتبے کو نہیں پہنچ سکے، تمہارے اعمال بہت بڑے، تم نے رات دن محنت کی، عبادت کی، ریاضت کی، ان نے تو ایسی محنت نہیں کی۔ تو بندہ عرض کرے گا کہ مولا اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں جب عبادت کرتا تھا، طواف کرتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، اولاد کے لیے بھی تو دعائیں مانگتا تھا، تو گویا ان کو بھی تو میں شریک کرتا تھا۔ تو اللہ حکم دیں گے کہ ان کی اولادوں کو بھی والدین کے مرتبے میں پہنچا دیا جائے، اور والدین کے اعمال میں کمی نہ کی جائے بلکہ ان کو اونچا کر دیا جائے۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں بھی ذکر فرمایا ہے کہ جو مومن لوگ ہیں ان کی اولادوں کو بھی الحقنا بہم، ہم ان کو بھی ان کے والدین سے ملا دیں۔ اچھا، اسی طرح اگر والدین اچھے ہوں تو اولادوں کو بھی فائدہ ہوتا کہ جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے جب درخواست کی تھی
اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے، تو ان نے یہی کہا تھا مہربانی کریں ہمارے اس بھائی کو چھوڑ دیں۔ ان کا ابا جو ہے نا شیخ کبیر، ایک بزرگ ہے، وہ پہلے بھی پریشان ہیں، پہلے بھی اپنے ایک بیٹے کے غم میں اداس ہیں، اب یہ دوسرا بیٹا بھی پکڑا گیا تو ان کے لیے بہت بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اسی طرح قرآن پاک نے جو قصہ ایک خضر میں بیان فرمایا ہے کہ آپ نے ایک بچے کو مار ڈالا تھا، تو اس کے بارے میں بھی انہوں نے یہی کہا جب موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا کہ میں نے کیوں قتل کیا، اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین، کہ یہ لڑکا جو ہے اس کے والدین ایمان والے تھے اور اس کی وجہ سے ان کے گمراہ ہونے کا خطرہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے میں نے کیا ہے، اس میں میرا کوئی ذاتی دخل نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ مرنے کے بعد اگر اولاد صالح ہے تو اس کے لیے دعا کرتی ہے، اور اسی طرح فرمائے علم ينتفع به، اگر کوئی بندہ زندگی میں کسی کو علم پڑھا گیا، کسی کو عالم بنا گیا اور کتابیں لکھ دیا جس سے دنیا علمی انتفاع اور استفادہ کر رہی ہے، تو وہ مرنے کے بعد بھی ثواب جاری ہے۔ اب دیکھیں ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کب کے فوت ہو گئے، صدیاں بیت گئیں، لیکن روزانہ ابن کثیر پہ رحمتیں ہو رہی ہیں، ہر مدرسے میں ہر مسجد میں پڑھی جا رہی۔ اسی طرح سیاستہ دیکھیں، اسی طرح ائمہ اربعہ کے خطبات دیکھیں، جہاں بھی آپ جاتے ہیں تو جن لوگوں سے اللہ نے دین کا کام لیا ہے، جن کو اللہ نے تعلیم و تدریس کا کام دیا ہے، ان کی اس تعلیفات کا فائدہ جو ہے ان کے مرنے کے بعد قیامت تک بھی جاری رہے گا۔ فرمایا او صدقۃ جاریۃ، ایک ایسا صدقہ جو ہمیشہ جاری ہو۔ کیا مانا کہ آپ نے مدرسہ بنا دیا، اب جب تک مدرسہ قائم ہے تمہیں ثواب مل رہا، آپ نے مسجد بنا دی، آپ نے کسی جگہ اہتمام کر کے مسافر خانہ بنا دیا، آپ نے کسی مسجد کی دیواریں گر رہی تھیں آپ نے ٹھیک کرا دی، تو یہ بھی صدقات جاریہ ہیں۔ بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں پانی نایاب ہوتا ہے، وہاں آپ نے پانی کا انتظام کر دیا اور لوگ پی رہے ہیں، تو جب تک وہ صدقہ چلتا رہے گا اس کا ثواب تمہیں پہنچتا رہے گا۔ ان ساری صفتوں کے بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کی جزا کا ذکر فرمایا کہ ہم ان کو بدلہ کیا دیں گے، یعنی یہ جو ایمان والے ہیں، یہ جو ان صفات والے لوگ ہیں، ان کو ہم بدلہ کیا دیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ اصل بدلہ جو ہے وہ تو آخرت میں ملے گا، مرنے کے بعد ملے گا، قیامت کے قائم ہونے کے بعد ملے گا۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں تو کبھی دنیا میں بھی کچھ دے دیتے ہیں، دنیا میں آرام دے دیتے ہیں، سہولت پہنچا دیتے ہیں، رزق میں برکتیں پیدا کر دیتے ہیں، ورنہ اصل بدلہ جو ہے وہ آخرت کا بدلہ ہے، چونکہ وہ بدلہ دائمی ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی نے اچھے کام کیے، صفات مومنین ہیں، لیکن عمر اس کی 60 سال ہے، لیکن اللہ بدلہ دیں گے کہ ہمیشہ جنتوں میں رہے، تو اس نے اتنا بڑا کام تو کیا نہیں ہے، تو اللہ جانتے ہیں کہ یہ میرا بندہ اگر میں اس کو 1000 سال بھی عمر دیتا اسی طرح میرا فرما بردار رہتا، اگر میں اس کو 10,000 سال بھی عمر دیتا تو میرا فرما بردار رہتا۔ اسی لیے کافر نے تو کفر کیا ہے 30 سال، لیکن ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلے گا، کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ جب تک یہ زندہ رہتا کافر ہی رہتا، جب تک یہ زندہ رہتا اللہ کا منکر ہی رہتا۔ اسی لیے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے جب دعا مانگی تھی تو انہوں نے بھی یہی عرض کیا تھا کہ میرا اللہ ان کو ہلاک کر دے، انک ان تذرہم، اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا، یضلوا عبادک، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولن یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان کی آگے اولادیں اور نسلیں جو ہیں وہ بھی فاجر و کافر پیدا ہوں گی، کیونکہ کئی صدیاں 9 صدیاں تو میں آزما چکا ہوں کہ جو نسل آتی ہے وہ پہلے سے بھی بدتر ہے، اس کے بعد جو آتی ہے وہ اس سے بھی بدتر ہے۔ تو میرا مولا اب ان کا علاج یہ ہے کہ جب تھوڑا لا علاج ہو جائے تو کاٹ دیا جاتا ہے، جب کوئی بیماری لا علاج ہو جائے تو پھر اس حصے کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ اب ان کا جینا نہیں ہے۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولن یلدوا الا فاجرا کفارا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی اصل جزا تو آخرت میں دیں گے، لیکن کبھی کبھی جزا دنیا میں بھی دے دیتے ہیں۔
فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها. اللہ نے فرمایا اولئک، اشارہ کن کی طرف ہے؟ وہ میرے بندے مومنین جن کی تم صفتیں پڑھ چکے ہو. یجزون الغرفۃ، یاد رکھو غرفہ کہتے ہیں بالا خانے، مکان کے اوپر جو مکان ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے غرفہ، جو جسے ہم بالا خانہ کہتے ہیں، دوسری منزل کہہ دیتے ہیں کچھ کہ، لیکن یہاں صرف غرفہ وہ مراد نہیں، معنی یہ ہے کہ جنت اعلیٰ درجات اللہ تبارک و تعالی ان کو عطا فرمائیں گے، کیونکہ جنت میں بھی درجات ہیں. حتیٰ کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جنت کے درجات اتنا ایک دوسرے سے اونچے ہیں، یتراءون کما یتراءون الکواکب فی الدنیا، جیسے تم زمین میں، جیسے تم دنیا میں ستاروں کو دیکھتے تھے کہ او چاند دیکھو کہاں ہے، ایسے ایک دوسرے سے درجے بلند ہوں گے کہ مومن دیکھیں گے فلاں مومن دیکھو جی وہ کتنے اونچے درجے ہیں. اس لیے فرمایا اولئک کا اشارہ ہے کن کی طرف؟ عباد مومنین کی طرف جن کی صفتیں آپ پڑھ چکے ہیں. یجزون الغرفۃ، اللہ ان کو جزا دیں گے جنت کی. کیوں؟ بما صبروا، بس سبب اس کے، ورنہ یاد رکھو جنت تو اس کی رحمت سے ملے گی نا، یہ بھی اس کی شان رحمت ہے کہ انعام دے رہے ہیں اور خالص اپنے فضل سے دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں نہیں بھائی تیرا حق ہے، بھائی تم نے بڑی محنت کی، تم نے بڑی مشقت اٹھائی، ورنہ ہماری کیا محنت اور ہماری کیا مشقت. اگر ہم ساری زندگی بھی اللہ کی بندگی کریں اس کی ایک نعمت کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے. اس لیے ہمارا کیا شکر ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ انعام دے کے یہ نہیں کہتے کہ تم مستحق نہیں تھے، ہم دے رہے ہیں، نہ نہ تم مستحق تھے. بما صبروا، کیونکہ تم جمے رہے. صبر کا کیا معنی؟ ایک صبر کا معنی ہوتا ہے مصیبت کے وقت میں صبر کرنا، اور ایک صبر کا معنی ہوتا ہے اللہ کی طاعت بندگی پہ جمع رہنا. اصل صبر کا معنی ہوتا ہے منع، اپنے آپ کو روکنا. تو جس بندے نے گناہوں سے روکا ہوا ہے وہ بھی صبر ہے، جس بندے نے موت پہ صدمے پہ واویدہ فریاد سے اپنے آپ کو روکا وہ بھی صبر ہے. اور جو بندہ دکھ ہے، سکھ ہے، سردی ہے، گرمی ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، اللہ کی بندگی پہ جمع ہوا ہے، یہ بھی صبر ہے. اللہ نے فرمایا چونکہ ان بندوں نے دنیا میں تکلیفیں بھی برداشت کی، میری فرما برداری بھی کی اور میرے دین پہ، میرے حکم پہ جمے رہے. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. صرف یہ نہیں کہ ہم ان کو اونچے درجے دیں گے، بلکہ وہاں جائیں گے ان کا اکرام ہوگا، ان کی عزت ہوگی کہ ہر جگہ ان کے لیے سلام ہوگا. ملائکہ آئیں گے سلام کریں گے، فرشتے آئیں گے سلام کریں گے، بڑے ادب سے آ کے ان کے آگے پذیرائی کریں گے. جیسے دوسری آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازے سے فرشتے آئے، سلام علیکم بما صبرتم، بھئی تم پہ اللہ کی سلامتی ہو، سلامتی ہو. بھئی تم نے دنیا میں بڑی تکلیفیں اٹھائیں، تم دنیا میں دین پہ جمے رہے، ثابت قدم رہے. آج ہم تمہیں سلام کہتے ہیں، آج ہم تمہیں تحیہ پیش کرتے ہیں. فرشتے بھی سلام کہیں گے. مومن اپنے مومن آپس میں بھی ایک دوسرے کو سلام کہیں گے. یاد رکھو یہ سلام جو ہے یہ مومن کا تحیہ ہے، دنیا میں بھی تحیہ ہے اور آخرت میں بھی تحیہ ہے کہ مومن دنیا میں ملے السلام علیکم،
آخرت میں ملیں گے تو السلام علیکم. اچھا مر جاؤ تب بھی قبروں پہ گزرو تو کہو السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر. تو یہ ہر وقت سلامتی سلامتی. مانا کیا ہے؟ اللہ سے سلامتی مانگنا، اللہ تعالی کی طرف سے تم پہ سلامتی ہو، کیونکہ سلام اللہ کے اسماء میں سے بھی ایک نام ہے السلام والمؤمن والمہیمن، اللہ کا نام بھی ہے. تو یہ مومنوں کا تحیہ ہے، اور ایسا تحیہ کسی کو نصیب نہیں ہوا ہے. آپ دیکھیں کوئی نمستے کہتا ہے، کوئی خوش آمدید کہتا ہے، کوئی کسی کو کہے گا زیادہ سے زیادہ گڈ مارننگ گڈ ایوننگ کہے گا، کوئی کسی کو ہائے ہائے کہے گا. یہ مومن کی شان ہے کہ ملو تو السلام علیکم، جاؤ تو السلام علیکم، اور جنت میں بھی السلام علیکم. اس لیے میرے آقا نے عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ 3 چیزوں کا خیال کرو، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ. اطعم الطعام، مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو. وافش السلام، اور ایک دوسرے پہ سلام کیا کرو، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. اور تیسری چیز حضور نے فرمایا کہ صلو والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہیں، رات کا آخری وقت ہے، بڑی نیند کے مزے دے رہے ہیں، تم اٹھ کے ہاتھ باندھ کے اللہ کی دربار میں کھڑے ہو. بس ان 3 چیزوں کو پکڑ لو تو یدخلون الجنت بسلام، سلامتی سے جنت میں اللہ داخل فرما دیں گے. اس لیے فرماتے ہیں مفسر رحمت اللہ علیہ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. اچھا یہ 1 مہینے کے لیے ہوگا، سال کے لیے ہوگا. اللہ فرماتے ہیں نا خالدین فیہا، یہ ہمیشہ اسی جنت میں رہیں گے. یہ عارضی نہیں ہے، مستقل نعمت ہے. حسنت مستقرا ومقاما، کیا بہترین جائے قرار ہے، کیا بہترین ٹھہرنے کی جگہ ہے. ٹھہرنے کی جگہ تو ہے ہی جنت نا. اس لیے علماء فرماتی ہیں کہ خیر محض اگر ڈھونڈو تو جنت ہے. خیر محض کیا مانا؟ جس میں خیر ہی خیر ہو اور شر نہ ہو وہ جنت ہے. شر محض جہنم ہے، جس میں شر ہی شر ہے، خیر ذرا بھی نہیں ہے. اور دنیا میں خیر بھی ہے شر بھی ہے، دونوں ملے ہوئے ہیں. تو اس لیے فرمایا حسنت مستقرا ومقاما. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل ما یعبأ بکم ربی، اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہاری، اللہ کو کیا حاجت پڑی. ایمان لاؤ نہ لاؤ، مومن بنو گے تمہارا فائدہ ہے، کافر مرو گے تمہارا نقصان ہے. تو یہ تو تمہارا اپنا بھلا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ساری دنیا نعوذ باللہ کافر ہو جائے نقصان نہیں، ساری دنیا مسلمان ہو جائے اللہ کو فائدہ نہیں. اللہ تو غنی ہے، اللہ تو احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے. وہ تو خالق و کل شے ہے، اس کو کیا ضرورت ہے تمہاری. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جب تمہارے پاس پیغمبر بھیجے، اپنی کتابیں اتاری، اپنے دلائل اتارے، ساری چیزیں بھیجی، لیکن تم نے تکذیب کی، اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کو جھٹلایا. تو اب نتیجہ یہ ہے کہ تمہارے لیے عذاب جو ہے ہمیشہ کے لیے لازم ہو جائے گا کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اشارات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات کو ٹھکرایا ہے. تو اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، اب تمہارے لیے جہنم کی سزا جو ہے وہ لازم ہے.
وہ ہمیشہ کے لیے ہے. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لما ذکر تعالی من اوصاف عباد المؤمنین ما ذکر من صفات الجمیلہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عباد مومنین کے بارے میں جو ذکر کیا ہے ما ذکر من صفات الجمیلہ جو ان کی اچھی صفتیں بیان فرمائی ہیں کیونکہ سابقہ آیات میں تمام مومنین کی صفات جمیلہ کا ذکر ہے, ان کی صفات جمیلہ کا ذکر ہے, اخلاق جمیلہ کا ذکر ہے, اخلاق حسنہ کا ذکر ہے. فرماتے ہیں ان کے اقوال والاقوال والافعال الجلیلہ, ان کے اقوال دیکھو کہ مومن کبھی تلاوت میں مشغول ہے, کبھی عبادت میں مشغول ہے, کبھی نماز میں مشغول ہے, کبھی ذکر میں مشغول ہے, کیونکہ مومن تو ہر حال میں اللہ کی یاد. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ مومن بندے وہ ہیں جو کھڑے ہیں تو اللہ کا ذکر ہے, بیٹھے ہیں تو اللہ کا ذکر ہے, اور لیٹے ہیں تو اللہ کا ذکر ہے, ہر حال میں وہ ذکر میں ہیں. اس لیے فرماتے ہیں قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا. اولئک اشارہ ہے, اشارہ کن کی طرف ہے؟ المتصفون بہذہ, ان کی جن کی صفات کا ہم پڑھ چکے ہیں مومنین کی. یجزون بدلہ ملے گا کب؟ یوم القیامت, قیامت والے دن کیا ملے گا؟ یجزون الغرفۃ بما صبروا. غرفہ سے مراد کیا ہے؟ جنت. قال ابو جعفر الباقر وسعید بن جبیر والضحاک والسدی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین سمیت بذالک, جنت کو غرفہ کیوں کہا گیا؟ لارتفاعها, چونکہ جنت اونچی ہوگی, جنت کے درجات ہوں گے, بعضها فوق بعض درجات, اور جہنم کے نیچے درکات ہوں گے. اللہ پاک معاف فرمائے. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو جعفر الباقر, حضرت سعید بن جبیر, حضرت ضحاک, حضرت سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کو غرفہ کے لفظ سے کیوں کہا گیا؟ چونکہ وہ اونچے مقام ہوں گے, جنت کے درجات بلند ہوں گے. اچھا, اب یہ بدلہ کیوں ملے گا؟ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. بما صبروا علی القیام بذلک, دنیا میں دین پہ جمے رہے, ان صفتوں پہ جمے رہے, ہر تکلیف برداشت کر لی لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کی. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا, اور قیامت میں کیا ہوگا؟ لقون جنت میں تحیۃ نہیں ہے, یبتدرون فیہا, لوگ آئیں گے تحیہ سلام, ان کا اکرام کریں گے. یعنی تحیۃ و سلام یبتدرون فیہا بالتحیۃ والاکرام. وَيَلْقَوْنَ التَّوْقِيرَ وَالْاحْتِرَامَ, ان کے لیے عزت ہی عزت ہوگی, احترام ہی احترام ہوگا, اکرام ہی اکرام. وَلَهُمُ السَّلَامُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ, ان کے لیے سلام ہوں گے اور ان پر بھی سلام ہوں گے. فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ, فرشتے ہر جنت کے دروازے سے داخل ہوں گے اور آگے مومنوں پہ سلام کریں گے. سلام علیکم, سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار خالدین فیہا. اب یہ جنت میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے, ان نعمتوں میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے. لا یظنون لا يزنون ولا يحولون ولا يموتون ولا يزورون عنها ولا يبغون عنها حولا. اللہ نے فرمایا جنت میں رہیں گے, وہاں سے کبھی کوچ نہیں کریں گے, وہاں سے منتقل نہیں ہوں گے, نہ ان پہ موت آئے گی, نہ وہ نعمتیں ختم ہوں گی, اور نہ وہ جنت سے چاہیں گے کہ اب ہمیں کسی دوسری جگہ بھیجا جائے. اب دنیا میں دیکھو نا, بڑے سے بڑے محل ہوں, آرام ہو, آدمی 1 سال 2 سال 4 سال اکتا جاتا ہے کہ اب کوئی اور جگہ دیکھیں. لیکن جنت کی نعمتیں ایسی ہوں گی کہ وہاں کسی کے نکلنے کا دل ہی نہیں چاہے.
كما قال تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والارض. جو سعداء ہیں وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین مانا ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ وہ جنت کے آسمان و زمین بھی تو ہمیشہ والے ہوں گے. یہ زمین و آسمان تو ہوں گے نہیں، یہ تو زمین بھی بدل گئی، آسمان بھی پھٹ گئے. اللہ اور پیدا فرمائیں گے، اور جو اور پیدا فرمائیں گے وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، کیونکہ یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ زمین بدل والسماوات برزوا للہ الواحد القہار. تو اس لیے وہ جنت کے آسمان الگ ہوں گے، وہ زمینیں بھی الگ ہوں گی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حسنت مستقرا ومقاما. بعض علماء نے فرمایا نے حسنت منظرن کہ دیکھنے میں بھی جنت کا کیسا منظر ہے اور رہنے کے لیے بھی کیا اعلیٰ جگہ ہے اور کیا بہتر جگہ ہے، کیا بہتر جائے قرار ہے. اے حسن منظرن وطابت وکیلا ومنزلا. ثم قال تعالی قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذب.
لزاما أي لا يبالي ولا يكتسلك مزارا تعبدوه فإنه إنما خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه يسبحوه بكرة وأصيلا. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تم اللہ کی عبادت کرو نہ کرو، اللہ کا کیا نقصان ہے؟ اگر ہم کریں گے ہمارا بھلا ہے، نہیں کریں گے تو ہمارے اپنے لیے تباہی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے تو یہ مخلوق پیدا کی تھی تاکہ اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی توحید کا اقرار کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں صبح و شام. اگر کریں گے تو اللہ کے حکم پہ چلیں گے، دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی راحت ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو دنیا میں بھی خواری ہے اور آخرت میں بھی خواری. قال مجاہد والشیب ما یعبأ بکم ربی ما یفعل بکم ربی، اللہ تمہارا کیا کریں گے؟ وقال علی بن طرح قل ما يعبأ بكم ربي لولا إيمانكم وأخوة على الكفار أنه لا حاجة له بهم إذ لم يخلقهم مؤمنين ولو كان له بهم حاجة لحبب إليهم الإيمان كما حببه إلى المؤمنين. اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اگر ایمان نہیں لے آئے تو اللہ نے تمہیں نصیب ہی نہیں کیا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو تمہارے دل میں بھی ایمان کی محبت ڈال دیتے، تم بھی مومن بن جاتے، ایمان لے آتے. فقد كذبتم وقد كذبتم فسوف يكون لزاما. وقد كذبتم یعنی ایھا الکافرون، کہ تم نے اللہ کی توحید کو جھٹلایا، اللہ کے قرآن کو جھٹلایا. فسوف يكون تکذیبکم لزاما لکم، اور تمہارا جھٹلانا جو ہے اب یہ تمہارے ساتھ ہمیشہ کے لیے لگ گیا عذاب بن کے، یعنی مقتدین لعذابکم وعذابکم ودمارکم فی الدنیا والآخرہ. جب تم نے اللہ کی تکذیب کی تو اب دنیا و آخرت میں تمہارے لیے ہلاکت و بربادی ہے. وَيَذْكُرُ فِي ذَلِكَ يَوْمَ بدر، اس میں یوم بدر بھی آ گیا کہ تم آئے تھے مومنوں کو مارنے کے لیے لیکن اللہ نے تمہیں ذلیل و خوار کر دیا. كما فسره بذلك عبد الله بن مسعود وابي بن كعب ومحمد بن كعب القرظي ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى فسوف يكون لزاما أي يوم القيامة، یعنی قیامت والے دن عذاب جو ہے ان کے ساتھ لازم ہو گیا. ولا منافات بینہما، مفسر کہتا ہے دونوں قولوں میں کوئی منافات نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں ہے، اور دونوں قول جو ہے وہ ٹھیک ہے. آخر تفسیر سورۃ الفرقان وللہ الحمد والمنہ. اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں تفسیر سورۃ الفرقان کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی توفیق و عنایت سے اب پڑھیں گے سورۃ الشعراء. واللہ اعلم. ایک آدمی نے لکھا ہے کہ میرے جگر میں ورم ہے، یرقان ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. اصل میں آج کل بیماریاں بھی بہت پھیل گئیں، ہر طرف سے دیکھو نا، چار طرف نظر ڈالو عذاب ہی عذاب. لا حول ولا قوة الا باللہ. یا اللہ، آپ کوئی اخبار لے لیں، یعنی آدمی حیران ہو جاتا ہے. کیا ہوگا، اتنے مر گئے، اتنا حادثہ ہو گیا، اتنے ڈوب گئے، اتنوں کی بس جو تھی وہ کھائی میں گر گئی، اتنا فلاں اجتماع میں مر گئے. ہر طرف یعنی حوادث 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 ہے. بس دعا کریں کہ اللہ پاک رحمتوں کے فیصلے فرما دے، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. یا اللہ، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا بھی نہیں ہے، اور بیماریاں اتنی پھیل گئی کیونکہ پانی صاف نہیں رہا. پانی کے اندر ہزار بلائیں آ گئیں، سمندروں میں بھی، دریاؤں میں بھی، کہیں ایٹمی فضلے ڈالے گئے، کہیں کیا کیا بلائیں ڈالی گئیں. وہ عذاب تو پھر آ رہے ہیں. اب اسی لیے دیکھیں کہ
ہر 10ویں آدمی کو ٹی بی ہے، کسی کو ہائپرٹائٹس ہے، یرقان ہے، کسی کو کچھ ہے. یہ سارا کیا ہے؟ وجہ وہی ہے، صرف اصل خرابی ہے پانی کی. قرآن و حدیث، قیاس اور اجماع امت، ان چاروں کے علاوہ جب تمام ائمہ کرام کا ماخذ جو ہے قرآن و حدیث ہے، تو پھر ایک امام کی تقلید کیوں کی جائے؟ دیکھو نا، آپ حرم میں آ رہے ہو، ایک دروازے سے داخل ہوں گے یا دو سے؟ کوئی عقل سے بھی تو کام لو نا. اب یہاں ایک بندہ بیٹھ کے پڑھائے گا یا دو بندے بیٹھ کے پڑھائیں گے؟ نماز ایک امام کھڑا ہو کے پڑھائے گا یا ہر صف کے لیے الگ امام کھڑا کریں گے؟ تو جب ہمیں مسئلے کی ضرورت ہے تو ہمارے ملک میں جو فقہ ہوگی الحمدللہ وہ حق ہے، ہم نے اسی سے فائدہ اٹھایا. آپ دیکھیں کہ جو انڈو پاک ہے، ماورا نہر ہے، وہاں فقہ حنفیہ پہنچی، ان لوگوں نے امام ابو حنیفہ کی فقہ سے فائدہ اٹھایا. اہل مدینہ نے امام مالک کی فقہ سے فائدہ اٹھایا. اہل مکہ و ما حولہا نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ سے فائدہ اٹھایا. مصر و ماورا جو ہے انہوں نے امام شافعی کی فقہ سے، انڈونیشیا، ملیشیا، ملیزیا، یہ جتنے ملک ہیں انہوں نے امام شافعی کی فقہ سے فائدہ اٹھایا، کیونکہ سب حق پہ تھے. جس امام کی کتابیں اور جس امام کی فقہ جہاں پہنچی انہوں نے اس کو لے لیا، بات ختم ہو. اب ایک کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ جب مجھے مسئلہ معلوم نہیں تو لازم ایک سے پوچھوں گا، اور اگر مجھے معلوم ہے تو ایک سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں. تو بات کو سمجھا کرو نا کہ جو عالم ہے، جس کے سامنے قرآن و حدیث کا ذخیرہ موجود ہے، جس کو ناسخ و منسوخ کا علم ہے، جس کو دلائل قویہ اور دلائل ضعیفہ کا پتہ ہے، جس کو احادیث کی صحت کا، انواع کا، اقسام کا علم ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کسی امام سے پوچھے؟ کوئی ضرورت نہیں، وہ خود عالم ہے ماشاءاللہ. اور اگر علم نہیں ہے تو لازماً پھر ایک سے پوچھا جائے گا. یہ نہیں کرے گا کہ ایک سے پوچھے پھر ادھر جائے، پھر ادھر جائے، پھر ادھر جائے، پھر ادھر. یہ مسئلہ تو نہیں پوچھ رہا ہے، تماشا بنا رہا ہے. کہتا جی کہ آج جس طرح حدیث کی تمام کتابیں موجود ہیں، کیا چاروں اماموں کے زمانے میں یہ کتابیں موجود تھیں؟ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ صحابہ کے زمانے میں بخاری موجود تھی؟ صحابہ کے زمانے میں بخاری شریف، مسلم شریف، نسائی شریف، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، یہ کتابیں تھیں؟ تو بات کتابوں کی نہیں ہوتی، بات تو حدیث کی. حدیث موجود تھی. بات قرآن کی ہے، قرآن موجود تھا. ابتدائے صحابہ کے زمانے میں تو قرآن اس شکل میں نہیں تھا، قرآن الگ الگ تھا. کسی کے بعد 2 صورتیں تھیں، کسی کے بعد 3 صورتیں تھیں، کسی کے بعد 10 صورتیں. تو کیا کہیں گے کہ قرآن نہیں تھا؟ کوئی عقل سے کام لیا کرو، ایسے نا گھر میں بیٹھ کے دماغ لڑایا کرو. کہتے جی کہ صدیق اکبر، عمر، عثمان و علی حنفی تھے. حنفی ان کے غلام ہیں، وہ کیوں حنفی بنے؟ اس طرح چلو میں آپ سے پوچھوں کہ انبیاء کیا تھے؟ یہ کوئی بات ہے؟ یہ کوئی اعتراض ہے کہ جی فلاں صحابی کیا؟ او خدا کے بندے، وہ تو خود شریعت تھے، ہم نے تو ان کی اتباع کرنی ہے. آمنوا کما آمن الناس فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به یتبع غیر سبیل المؤمن نولہ ما تولی. تمام ائمت ان سے الٹا لیں گے، وہ کیوں حنفی بنے، شافعی بنے، مالکی بنے؟ کوئی اللہ نے، اصل بات یہ ہے کہ جب آدمی ائمہ کا مخالف ہو جائے نا، اللہ عقل چھین لیتے. اولیاء اللہ کی دشمنی آ گئی، عقل گیا. اور ان سے بڑا اولیاء اللہ کون ہوگا جن نے ساری زندگی قرآن و حدیث کے سمجھنے میں گزار دی، پڑھنے پڑھانے میں گزار دی. خدا کے لیے توبہ کرو اور ایسے غلط خیالات دماغ میں نہ رکھا کرو. اس طرح تو کل آپ کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی آپ بخاری شریف پڑھتے ہیں، ابو بکر نے بخاری پڑھی ہے. یہ کوئی بات ہے؟ کوئی عقل ہے؟
کہتے ہیں جی ہمارے ملکوں میں بریلوی دیوبندی کیوں رکھ دیے گئے ہیں؟ جو لوگ بریلی سے پڑھے بریلوی کہلائے، جو دیوبند سے پڑھے دیوبندی کہلائے، پھر ان کی نسبت کے ساتھ مشہور ہوتے گئے۔ بس ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حق پہ کون ہے، بس کوئی جھگڑا نہیں، نہ ہمیں بریلی سے جھگڑا ہے نہ ہمیں دیوبند سے لڑائی ہے۔ بات یہ دیکھنی ہوگی کہ کن کے دلائل میں قوت ہے، کن کے مسلک میں وضاحت ہے اور دلائل میں قرآن و سنت کا زور ہے۔ الحمدللہ ان کو ہم لے لیں گے، اور جو قرآن و سنت کے خلاف ہوں گے ان کو چھوڑ دیں گے۔ کہتے جی کہ مسلمان جو ہیں آج کل بڑے پریشان ہیں کہ ہر مسلک کا آدمی جو ہے وہ اپنے مسلک کو قرآن و حدیث سے سچا سمجھتا ہے، اس لیے بیچارے بہت پریشان۔ بالکل جھوٹ بولا ہے آپ نے۔ مجھے یہ بتاؤ، کسی امام نے کہا ہے نماز نہ پڑھو؟ کسی 4 ائمہ میں سے کسی امام نے کہا ہے کہ بھئی نماز نہ پڑھو؟ اچھا، کسی دیوبندی بریلوی مولوی نے کہا ہے تمہیں کہ نماز نہ پڑھا کرو؟ تو جو نماز نہیں پڑھتے وہ پریشان ہے کہ مولوی کس مولوی کا مسئلہ مانے؟ اس پر تو مولوی متفق ہے نا سارے، دیوبندی بریلوی حنفی شافعی مالکی حنبلی کے بھی نماز پڑھو، پھر کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اچھا، کسی دیوبندی مولوی بریلوی نے کہا ہے داڑھی مڈاؤ؟ کیوں مڈاتے ہو بھائی؟ یہاں کون سا جھگڑا ہے بریلوی دیوبندی کا؟ اچھا، کسی آپ کو دیوبندی بریلوی نے کہا ہے کہ جوا کھیلا کرو، شراب پیا کرو؟ کسی نے کہا ہے؟ کیوں کرتے ہو؟ کیوں جھوٹا الزام لگاتے ہو کہ جی لوگ بڑے پریشان ہیں؟ یہ اختلاف کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی پریشان نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ تم دین میں رہنا نہیں چاہتے ہو۔ کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، اصول دین میں تو کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں۔ سب کا خدا ایک ہے، مصطفیٰ ایک ہے، سب کا کعبہ ایک ہے، عرفات ایک ہے، احرام ایک ہے، لبیک ایک ہے، رمضان ایک ہے، حج ایک ہے، فرائض ایک ہے، زکوٰۃ ایک ہے۔ کس بات میں جھگڑا ہے؟ تو فروعی مسائل میں جھگڑا ہے، اور وہ تو ہوتا رہتا ہے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم ایک قمیض سلوار بنا لیں کہ ہر بندے کو یہ پہناؤ، اس کا قد 6 فٹ ہو تب بھی یہی پہناؤ، 4 فٹ ہو تب بھی یہی پہناؤ۔ وہ عقل کی بات ہے، اس میں تو فرق آئے گا، کوئی بڑا ہوگا کوئی چھوٹا ہوگا۔ تو فروعی مسائل میں تو اختلاف ہوتا ہے، یہ تو ایک فطری بات ہے، نیچر ہے، اور اس میں بھی ہمارے لیے اللہ نے رحمت بنا دی ہے۔ اب دیکھو نا، اگر سارے ائمہ کا، سارے صحابہ کا ایک قول ہوتا کہ ایک وقت میں صبح 7 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک کنکری مارنی ہے، تو تمہارے تو آدھے حاجی گھر نہ جاتے۔ یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے کہ امام کہتے ہیں میاں 3 دن کسی وقت بھی مار لو، سب جائز ہے۔ ایام رمی ہیں، ایام تشریق ہیں، 12 دن کو نہیں ماری، رات کو مار لی، دن رات نہیں ماری، دوسرے دن قضا کر لی، الحمدللہ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ تو ہمارے لیے فائدہ ہے۔ ہاں، جب اختلاف آئے گا توحید کا، لیکن آپ یاد رکھیں کہ مثلاً دیوبندی بریلویوں کا لاکھ جھگڑا ہو جائے، حتیٰ کہ ایک بریلویوں کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے خطیب تھے، وہ فوت ہو گئے، میں نے بھی ان کی دور سے دیکھا تھا لیکن میری ملاقات نہیں۔ وہ بہت بڑے، یعنی ان لوگوں میں سے جن پر ان کا بڑا اعتماد ہے، تو انہوں نے باقاعدہ کتابوں میں بھی لکھا، تقریروں میں بھی وہ کہتے تھے کہ بابا ہم کوئی جاہل ہیں کہ حضور کی بشریت کا انکار کر کے کافر بن جائیں۔ نے کہا کون کہتا ہے کہ حضور بشر نہیں ہے؟ لیکن انہوں نے کہا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہر وقت نہ کہتے رہو بشر تو ہیں، لیکن تمہیں بس یہی لفظ آتا ہے اور کوئی لفظ نہیں آتا۔ انہوں نے کہا ہمارا تو صرف اتنا مطالبہ ہے کہ کسی کو پکارنا ہوتا ہے تکریم سے، توقیر سے، عزت سے، وقار سے، یہ تو نہیں کہ تم ہر وقت اس کی اسی جنس کو پکڑ کے بیٹھے رہو، باقی عزت و اکرام کا فکر ہی نہ کرو۔ انہوں نے کہا کون ایسا بے وقوف ہے جو حضور کی بشریت کا انکار کرے؟ اگر بشریت کا انکار کرے گا وہ تو کافر ہو جائے گا۔ انبیاء کی بشریت تو نص قطعی ہے، اگر بشریت کا انکار کرے تو دنیا میں تو سید کا خاندان ہی ختم ہو جائے گا۔ حضور بشر نہیں تو سید کہاں سے آئے؟
یہ نوری لوگ ہیں، یہ تو پھر نسب بھی مٹ جائے گا، سید خاندان ختم ہو جائے گا، قریش خاندان ختم ہو جائے گا۔ تبھی آپ کہیں گے نا کہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب۔ اب تبھی کہ جب آپ بشر مانیں گے، اگر بشر نہ مانے تو فاطمہ کا ابا، حسن حسین کا نانا، عائشہ خدیجہ کا شوہر، یہ تو پھر دین ہی ختم ہو گیا۔ تو میرا بھائی یہ صرف اصل میں شیطانی وساوس ہوتے ہیں۔ او جی ہمیں مولوی لڑا رہے ہیں، او جی ایک مولوی یہ کہتا ہے، جناب ایک مولوی یہ کہتا ہے، ہم کہاں جائیں؟ بالکل مولوی نہیں لڑاتے، بٹیرے بھی تم لڑاتے ہو، کتے بھی تم لڑاتے ہو، مرغے بھی تم لڑاتے ہو، مولویوں کو بھی تم لڑاتے ہو، حلوے کھلا کھلا کے ان کو گمراہ کرتے ہو، اصل لڑانے والے تم ہو۔ خدا کے بندے جن مسئلوں پہ چلو جھگڑا نہیں ہے اس میں تو عمل کرو، نماز پہ کوئی جھگڑا نہیں، سب کہتے ہیں پڑھو پڑھو۔ کوئی بندہ، کوئی ایک دنیا کا مولوی کہتا ہے کہ سود کھانا حلال ہے، کوئی ایک بندہ کہتا ہے خنزیر کھانا حلال ہے، تو یہ یورپ میں جا کے جو سارے خنزیر کے کباب کھا جاتے ہیں، یہ کس مولوی کے کہنے پہ چل رہے ہیں؟ ایک دنیا کا مولوی کہتا ہے کہ شراب پینا حلال ہے، یہ جو آپ کے وہاں فیکٹریاں ہیں، کہیں وسکیاں بنتی ہیں، کہیں بڑے بڑے شراب بنتے ہیں، یہ کس مولوی کے کہنے پہ بنا رہے ہو؟ ایسے جھوٹ کی بات۔ اچھا آپ پسند کا میلہ بناتے ہیں، ایمان سے کہو کس مولوی نے آپ کو کہا پسند نہ منایا تو قیامت میں پکڑے جاؤ گے؟ ٹھنڈے دل، کس مولوی نے آپ سے کہا کہ ویلنٹائن ڈے اگر آپ نے نہ منایا تو آپ کو قیامت میں منکر نکیر مار مار کے دمبا بنا دیں گے؟ کس مولوی نے آپ سے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے کہ جناب اگر تم نے اپنی لڑکیوں کو فیشنیبل لباس نہ پہنایا تو اللہ کے فرشتے تمہیں الٹا لٹکا دیں گے؟ کس مولوی نے کہا ہے؟ کرتے تم خود ہو، چلتے شیطان کے کہنے پہ ہو، نام مولویوں کا لیتے ہو۔ احرام کی چادریں باندھی ہوئی ہیں اور اس کو اوپر بیلٹ باندھ لے، اور بیلٹ تو سلی ہوتی ہے، کوئی حرج نہیں، سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہے، یہ تو نہیں کہ سلی ہوئی بیلٹ بھی نہ باندھے۔ یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کار پہ بھی نہ چڑھو جس کے ٹائر سلے ہوئے ہوں۔ یہ اچھی بات ہے، بھی اچھی منطق نکالی ہے تم نے۔ خدا کے بندے، ایک اس کا معنی ہے سلا ہوا کپڑا، کیا معنی؟ قمیض نہ پہنو، شلوار نہ پہنو، ٹوپی نہ پہنو، شیروانی نہ پہنو، واسکٹ نہ پہنو۔ اگر یہی قمیض اتار کے چادر کی طرح پہن لو تب بھی جائز ہے، کیونکہ تم نے اس کو بطور سلا ہوا نہیں پہنا ہے۔ بالکل بیلٹ باندھ سکتے ہیں۔ کرنا جو ہے عمرے کے طواف میں ہے، جب آدمی نے احرام باندھا ہوا ہو، کندھا بھی نکالے گا، رمل بھی کرے گا۔ ہر طواف میں رمل نہیں ہوتا۔ احرام کے نفل جو ہیں اگر موقع ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے نیت کریں، موقع نہ ہو کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، گاڑی میں بیٹھے بیٹھے، موٹر میں بیٹھے بیٹھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، بس۔ اوپر والی منزل جو ہے اس کی گلائی ٹھیک نہیں ہے، جو ویل چیئر پہ طواف کرتے ہیں انشاءاللہ طواف تو ٹھیک ہو جائے گا، باقی گلائی میں تو ٹھیک کر نہیں سکتا، جو انجینئرنگ کا دفتر ہو ان کو بتلاؤ۔ اب ہر کام تو مولوی مکی کے کھاتے میں نہ ڈال دو نا۔ اللہ کے بندے انہوں نے کافی کوشش کی ہے ٹھیک کرنے کی۔ اصل مشکل یہ ہے کہ ہمارے دماغ ایسے خراب ہو گئے ہیں، ہم صرف اعتراض کرنا جانتے ہیں، کسی کی محنت پر اس کو کبھی جزاک اللہ نہیں کہنا چاہتے۔ آپ اوپر جا کے دیکھیں انہوں نے کتنی بڑی محنت کی ہے کہ کسی طرح گلائی جو ہے وہ صحیح ہو جائے، اور جتنا ان کے امکان میں تھا انہوں نے کیا۔ اچھا
اچھا اب دیکھیں یہ اوپر جو آدمی آتے ہیں وہ نماز کے لیے تصویریں ان کے دوبارہ یہ بنائے ہیں تاکہ طواف کرنے والوں کو چکر لگانا پڑتا تھا، رکاوٹ بنتی تھی، اب اونچے کر دیے وہ نیچے سے گزرتے ہیں تاکہ رکاوٹ نہ بنے ان کے۔ وہ تو رات دن تمہارے لیے کام کرتے ہیں، خدا کے لیے تم جزاک اللہ تو کہا کرو، اگر تمہارے عقل میں کوئی اچھی تجویز ہے لکھ کے بھیج دو، لیکن ہمارا کام ہے صرف اعتراض کرنا۔ مولوی پہ بھی اعتراض، امام ابو حنیفہ پہ بھی اعتراض، امام شافعی پہ بھی ہے، تو شکر ہے کہ مر گئے ورنہ پتہ نہیں ہم کیا کرتے ان کے ساتھ۔ یہ بھی اللہ کا شکر ہے فوت ہو گئے۔ سنت والجماعت کے علاوہ جتنے فرقے ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اگر وہ کافر ہیں، صرف فرقے نہیں۔ بات یہ ہے اگر انہوں نے کفر کیا، جہنم خلود جو ہے مشرک کافر کے لیے ہے، باقی گناہ گار اللہ معاف کر دیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اسی طرح یظن الا ما انا علیہ واصحابی، یہ ہے حق۔ کہتے ہیں کہ میں نے 3 طلاق دی تھی، لیکن میں نے جا کے ایک مفتی سے فتویٰ حاصل کیا ہے، مجھے رستہ مل گیا۔ خدا کا شکر کرو، پھر بتا دے کیوں پھر رہے ہو نہ، اگر رستہ مل گیا تو خدا تم جانو، مفتی جانے پر شکر کرو۔ جہاں سے فائدہ ہوتا ہے وہاں سے فتویٰ لے کے عمل کر لیا، اور کہتے ہیں لڑاتے مفتی، اب تم لڑا رہے ہو، مولوی لڑا رہے ہیں نا۔ ایمان سے کہو بھی ساری زندگی تو ایک رستے پہ کھڑے رہے، اب فائدہ ہو رہا تھا دوسری جگہ سے، اب دوڑے ادھر، تو فائدے تم اٹھاتے ہو، مولوی نہیں لڑاتے۔ یہ تمہارا کام ہے، کبھی حلوے پہ لڑاتے ہو، کبھی تم کسی خانقاہوں پہ لڑاتے ہیں، مولوی کا کیا، وہ بیچارے تو دین سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ ہاں ان میں بھی انسان ہیں، غلطیاں ہوتی، وہ بھی بندے ہیں، کوئی فرشتے تھوڑے ہیں۔ چچزاد بھائی کی زمین 60,000 روپے میں رہن کی ہے، یعنی آپ نے مستاجری بھی ہے۔ دیکھو فرق ہے، ایک رہن ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ میرا یہ زیور اپنے پاس رکھ لو، مجھے 10,000 قرضہ دے دو، میں سال کے بعد تمہیں پیسے دوں گا، اگر نہ دوں تو میں اس کو توڑ کے بیچ کے اپنا قرضہ لے لینا۔ ایک رہن یہ ہے۔ ایک رہن کا معنی ہوتا ہے کہ ہم 10,000 یا 60,000 روپے میں زمین مستاجری لیتے ہیں، اب اس میں ہم خود کاشت کرتے ہیں، نفع ہو نقصان ہو وہ ہمارا ہے، اس کو ہم 60,000 دیں گے۔ مستاجری تو شریعت میں جائز ہے، لیکن اگر تم نے زمین رہن رکھ کے اس سے پیسہ قرضہ لیا ہے پھر زمین سے فائدہ اٹھاؤ تو یہ تو سود ہے کہ قرضے کے پیسے بھی لوگے اور 6 سال کے اندر جو زمین سے 60,000 بھی وصول کر لو، ہم تو 100% پہ چلے گئے۔ اتنا سود تو ہندو بھی نہیں لیتا تھا، وہ بھی ٹکے پیسے میں لیتا تھا۔ یہ مسلمان کا گلا بڑا ہے ماشاءاللہ، لیتا ہے تو ہزاروں کے حساب سے لیتا ہے۔ میں ڈرائیور ہوں اور مجھے بڑی لمبی لمبی ڈرائیو پہ جانا ہوتا، مسافر ہیں لمبی ہو یا کچھ ہو، جب 48 میل کا سفر ہے مسافر سفر شروع ہو گیا، ساری زندگی گاڑی چلاتے رہو، ساری زندگی مسافر۔ ہاں کسی جگہ مسجد میں پہنچ گئے، جماعت مل گئی، امام مقیم ہے تو اس کے مطابق پوری نماز پڑھو۔ اگر مقتدی تیسری رکعت میں داخل ہوا ہے، 1 رکعت باقی ہے، تو اب جب کھڑا ہوگا تو وہ فاتحہ بھی پڑھے گا، سورت بھی پڑھے گا۔ اگر سبحانک اللہم سارا پڑھ لے تب بھی جائز، کوئی بات، یعنی پہلی رکعت میں جو پڑھا جاتا تھا اگر پورا پڑھ لے وہ بھی جائز۔ میں مکہ میں رہتا ہوں، اکثر مجھے جدہ جانا ہوتا ہے، تو کیا میں نماز قصر کروں گا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جدے سے مسافر نہیں بنتا، مسافر تب بنتا ہے جب 48 میل کا سفر ہو، یعنی 78 کلومیٹر، اور وہ کب شمار ہوں گے؟ جب مکے کے حدود سے نکلو گے پھر سفر شمار ہوگا، وہ تو جدہ تک 60 کلو بھی نہیں بنتا۔
ایک طالب ہوں، میں بڑی پریشانیوں میں مبتلا ہوں، اللہ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ ہر پریشان کی پریشانیاں دور فرمائے، اور پریشان کی دعا سننے کا تو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اللہ کی طرف رجوع کرو، اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو ہے نہیں ہے پڑھتے رہو، اللہ سب پریشانیاں دور کر دیں گے۔ پاکستان میں میرے پاس 2 گاڑیاں ہیں، تو جو آمدنی آئے اس پہ زکوٰۃ ہے، گاڑیوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے قبض کی شدید تکلیف ہے، تو جب میں پیشاب کرتا ہوں تو پیشاب کے ساتھ سفید قطرے بھی آتے ہیں، یہ غسل نہیں ہوتا، یہ منی نہیں ہوتی، یہ تو ایسے مزی ہوتی ہے یا ودی ہوتی ہے، اس کے لیے استنجا کافی ہے، کوئی غسل کی ضرورت نہیں۔ حرم شریف میں لوگ ہمارے جوتے لے جاتے ہیں، ہم بھی لوگوں کے لے لیتے ہیں، ناجائز ہے۔ تم اپنے جوتے کو تھیلے میں رکھو، نشانی لگاؤ، کبھی کوئی نہیں لے جائے گا۔ موجودگی میں اگر سالی سے نکاح کرے، دونوں حرام، جمع بین الاختین تو ہو نہیں سکتی۔ جو نکاح بعد میں کرو گے وہ حرام ہے، وہ نہیں ہوگا، جو پہلا ہے وہ رہے گا، سالی نہیں آئے گی، پہلی بیوی رہے گی انشاءاللہ۔ اس نے اب اس پہ بھی ڈورے ڈالے ہوئے ہوں گے نا، کہتے جی ایک ٹکٹ میں 2 فائدے اٹھاؤں نا، آنے دو قبر، خیر ہو، قریب ہے قبر، کوئی پتہ نہیں بیٹھے اگلا سانس آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ داڑھی والوں پہ اعتراض کرتے ہیں، اللہ ہدایت۔ مولوی نذیر احمد صاحب، اچھا وہ تو ہمارے بھائی تھے بیچارے، ان کا بیٹا فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، اور مولوی نذیر صاحب اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ مغفرت، یہ ماشاءاللہ بڑا کام کیا، ان بیٹا بیچارے کا نوجوان تھا، اللہ کے ہاتھ میں۔ میرا بھتیجا بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما، اشفنا واشف مرضانا مرضى المسلمین۔ کہیں اگر شادی کی جائے تو اس میں یعنی نحوست ہو سکتی ہے، حضور نے فرمایا 3 چیزیں ہیں، بیوی ہے، حویلی ہے اور گھوڑی ہے، ان سے برکت بھی ہوتی ہے اور ان کی وجہ سے گھر میں نحوست بھی آتی ہے، تو کوئی بات نہیں، ایک جگہ منگنے کی چھوڑ دو، کسی اور جگہ کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، منگنی ہے نا، کوئی نکاح شکاح تو ہے نہیں، کوئی شادی تو ہے نہیں، یہ تو دیہاتی رسمیں ہیں۔ میں جب سوتا ہوں تو روزانہ جب جاگتا ہوں تو میرے منہ میں ہلکا سا خون ہوتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ آپ کے روزے میں فرق پڑتا ہے، لیکن چیک کراؤ کہ کیا دانتوں سے ہے، اندر سے ہے، یہ فوراً چیک کرائیں، یہ اس کو معمولی بات نہ سمجھیں، منہ سے خون آنا اچھی بات نہیں ہوتی، اچھی علامت نہیں ہوتی، اللہ معاف کرے، اللہ پاک ہر مسلمان کو شفا عطا فرمائے۔ آپ چیک اپ کرا لیں نا کہ خون کیا دانتوں سے آتا ہے یا اندر پھیپھڑے سے آتا ہے یا گلے کی خراش سے آتا ہے۔ آج کل بڑے ماشاءاللہ میڈیکل بہت ایڈوانس ہے، وہ سارے آپ کے ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں گے۔ میں چوکیدار ہوں، حاجی صاحبان جاتے ہوئے احرام کی چادریں پھینک جائیں، وہ لے سکتے ہو، تو جب پھینک گئے ہیں تو مانا یہ عہدہ نہیں اٹھانا چاہتے۔ نماز ہو مثال کے طور پہ مغرب کے پہلے سنت ہوتی ہی نہیں، وہ تو ما بین الاذانین صلاۃ پہ عمل کرتے ہوئے بعض علماء پڑھتے ہیں، تو بہرحال اگر آپ نے پڑھ لی اور نماز ہے تو پھر نماز میں مل جائیں۔ شادی کے وقت میں جو ماں باپ جہیز دیتے ہیں وہ دینا چاہیے، لیکن اگر لڑکے والے شرط کریں کہ تم جہیز میں یہ دو گے تو تمہاری لڑکی لیں گے، یہ حرام ہے۔ ان کا لینا ایسا ہے جیسے ڈاکو چور قاتل لیتا ہے، بالکل 100% حرام۔ کہیں لڑکیاں بکتی ہیں، کہیں لڑکے بکتے ہیں، یہ بھی مولویوں نے کہا ہے، مولویوں نے جھگڑا ڈالا ہے نہ، ایمان سے کہو کس مولوی نے کہا ہے کہ جہیز میں شرط کرو؟ شیطان نے کہا ہے، مولوی نے نہیں کہا۔
4 رکعت کی نیت کی، غلطی سے 5 رکعت پڑھ گیا، سجدہ صاف کر لے بس۔ پاکستان کے لیے دعا کریں، بھئی ہمارا تو وطن ہے، کون نہیں دعا کرے گا؟ اللہ استحکام نصیب کرے، اللہ امن و امان قائم فرمائے، اللہ عذاب رفع فرمائے، جو صوبوں میں جھگڑے ہیں اللہ جھگڑے دور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جن کے پاس اقتدار ہے ان کو بھی صحیح فیصلوں کی توفیق عطا فرمائے کہ معاملات کو محبت سے، مذاکرات سے، پیار سے حل کیا جا سکتا ہے، طاقتوں سے کبھی معاملے حل نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام عالم اسلام پہ رحمت کرے، اللہ حرمین الشریفین اور بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ ہماری بیماریاں دور فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. صلى الله تعالى على خير